السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن
پاک کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، گوسنوال ہے، جس کی صفت ہے فعال لما یرید، جو اپنے ارادوں کو پورا کرنے پر قادر ہے، کوئی اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا۔ بے شمار لا تعداد انگن ضرور و سلام امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الکل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیز بھائیوں، جیسا کہ آپ کے یہ بات علم میں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس کی آج 14 تاریخ ہے، یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر دن اپنے اندر کوئی نہ کوئی خوشی اور غم کی خبر رکھتا ہے۔ ایام زمانہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، تو انسان کے ساتھ ان دنوں میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو کسی ایک دن بہت بڑی خوشی نصیب ہوتی ہے، جس خوشی پہ بندہ پھولا نہیں سماتا، اور جب بھی زندگی میں وہ کبھی دن آتا ہے یا وہ تاریخ آتی ہے تو بندہ اپنے چاہنے والوں کے پاس بیٹھ کے اس خوشی کا اظہار بڑے ہی اچھے انداز سے کرتا ہے۔ اور کچھ زندگی کے ایام یا دن ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر بندے کو کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی صدمہ، کوئی نہ کوئی پریشانی پہنچتی ہے۔ وہ ایسا غم اور ایسا صدمہ ہوتا ہے کہ بندے کو بھلے جتنی مرضی خوشیاں مل جائیں، جتنی مرضی آسانیاں مل جائیں، جتنی مرضی آرائشوں والی زندگی انسان کو مل جائے، لیکن جب بھی کبھی وہ دن زندگی میں آتا ہے تو بلا ساختہ بندے کی زبان پہ وہ صدمے والے الفاظ ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور پورا حزن و ملال والا ایک ماحول بپا ہوتا ہے۔ تو بھائیوں، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ماہ کے اندر ایک دن ہے 12 ربیع الاول کا دن، جس دن مدینہ ویران ہو گیا، جس دن کی چاندنی میں رات کی تاریکی غالب آ گئی، جس دن کے بارے میں نبی کے صحابہ نے کہا ہماری زندگی میں بڑے بڑے غم اور پریشانیوں کے دن آئے، لیکن 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے جس سے بڑا دن غم والا، حزن و ملال اور پریشانی والا ہماری ذات نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ اتنا وہ غم والا دن، اتنا پریشانی والا دن، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دن کے اندر، 12 ربیع الاول کے دن کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی۔ تو انشاءاللہ میں اس موضوع کو مختصر وقت میں انتہائی اختصار اور جامع انداز میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے بیان کروں۔ بدبختی اور بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے احباب گھروں میں آرام فرما رہے ہیں، تو چلیں 12 ربیع الاول کا دن، عزیز بھائیوں، ایک وقت آیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی مہینے کے اندر آپ کی ولادت و باسعادت ہوئی۔ جب آپ کی عمر 40 برس کی ہوئی، خالق کائنات نے آپ کو حکم دیا، اے میرے پیغمبر، مکہ والوں کے سامنے ببانگ طہر، بغیر کسی سے ڈرے گھبرائے اپنی نبوت کا اعلان کیجئے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کی عمر میں کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، مکہ والوں کو بلایا۔ جب سارے جمع ہو گئے تو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے نہ رب کی توحید کا اعلان کیا،
نہ اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، بلکہ نبی کریم نے سب سے پہلے اہل مکہ کے سامنے جس بات کا تذکرہ کیا اور جو پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیا، آپ نے اپنی 40 سالہ زندگی پیش کی اور سوال کیا، اے مکے والوں، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں محمد نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، بتلاؤ مجھے کیسا پایا ہے۔ 40 مہینوں کی بات نہیں، 40 ہفتوں یا 40 دنوں کی بات نہیں، یہاں تو جناب بڑے بڑے جبوں اور کبوں والے، بڑی بڑی دستار سروں پہ سجانے والے اور اپنی قوم کی لیڈری اور کمان کرنے والے 40 منٹ میں 80 جھوٹ بولتے آپ کو ملیں گے، لیکن پاک پیغمبر نے سب کے سامنے اپنی 40 سالہ زندگی کو پیش کر کے سوال کیا، بتلاؤ تم نے مجھے 40 سالوں میں کیسا پایا؟ سب نے کہا کہ محمد کے علیہ السلام، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا، بارہا دیکھا، لیکن ہم نے آپ کو 40 سالوں میں کبھی ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولتے پایا نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ وہ لوگ جو چند لمحے پہلے آپ کو صادق الامین کہہ رہے تھے، وہی لوگ جب اتنی بات سنی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، اس روح زمین پہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ مشکل کشا نہیں ہے، اور تو اور حقیقی چچا ہاتھ میں پتھر ہے، پاک پیغمبر کے چہرے پہ دے مارا، جس کی سنت کو آج لے کے امت مسلمہ کھڑی ہوئی ہے کہ وہ نبی کے چچے نے پیغمبر کی ولادت پہ ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس لیے جناب اللہ کے نبی کا میلاد تو ابو لہب نے بھی منایا تھا۔ ہاں، یہ وہی ابو لہب ہے جس نے میں کل تک لونڈی کو آزاد کیا تھا، آج نبی کی نبوت اور رب کی توحید اس کو اتنی بری لگی کہ پاک پیغمبر کے چہرہ اقدس پہ اس نے پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ رب ذوالجلال کو اس کی یہ کمینی عادت اتنی بری لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اس بدبخت کے حق میں پوری سورہ نازل کر کے بتلا دیا کہ میلاد منانے سے بات نہیں بنے گی، بنے گی تو اس طرح بنے گی اگر میلاد کے دعوے کرے گا، نبی کی ولادت کی اس نے خوشی تو منائی ہے لیکن پیغمبر کے مشن کو اپنایا نہیں ہے، میں رب نے اس کو جہنم رسید کر دیا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں جناب جس انگلی سے اس نے لونڈی کو اشارہ کر کے کہا تھا جا تو آزاد ہے، وہ جہنم میں چلا گیا، لیکن آج بھی اس کی انگلی کو عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ایک انگلی نہیں بلکہ ابو جہل کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، جہنم میں چلا گیا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ ٹھنڈک ملے گی نہ پانی ملے گا، ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ کون؟ جس نے نبی کا جشن تو ولادت کا منایا تھا لیکن پیغمبر کے مشن کو نہیں اپنایا تھا، مشن پہ اس کو تکلیف ہوئی۔ نبی کریم نے جب مشن کی بات کی، یہ پتھر لے کے کھڑا ہوا، ارے یہ کرنا چاہتا ہوں میرا موضوع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اعلان نبوت کیا، اب پیغمبر علیہ السلام کے دشمن بن گئے، کچھ آپ کے جانشین بن گئے، جو جان نشین بنتے چلے گئے، نبی کی صفوں میں آ کے کھڑے ہوتے چلے گئے، ان بدبختوں نے ان پہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ کبھی بلال کو لٹا کے مارا جا رہا ہے، کبھی سمیہ کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، کبھی سنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چھینی جا رہی ہے، کبھی پاک پیغمبر حالت نماز میں ہے اور آپ کی کمر مبارک پہ اونٹ کی گندی اوجری ڈالی جا رہی ہے، کبھی پیغمبر کے گلے میں کپڑا ڈال کے تکلیف دی جا رہی ہے، کبھی صدیق کو مارا جا رہا ہے۔ جب رب العالمین کے نبی نے یہ ماحول دیکھا، اللہ رب العالمین کے آگے دعا کر رہے ہیں، اللہ آسانیاں پیدا کر، صحابہ کو ہجرت کا حکم دے دیا، خود نبی صدیق کے ساتھ مکہ کی سرزمین کو توحید کی فضاؤں کے ساتھ مہکانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن ان بدبختوں نے جہاں زنیرہ کو تڑپایا، سمیہ کے ٹکڑے کیے، ان کا بھی دل بھرا نہیں ہے۔ ایک مجلس و محفل دار الندوہ ایک ڈیرا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سارے لعین اکٹھے ہیں، آ کے مشورہ کرتے ہیں، یہ روز روز کا
طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ اس نبی کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ نبی کے قتل کا منصوبہ پاس کرتے ہیں۔ رب العالمین نے آسمان سے قرآن مجید نازل کر کے اپنے پیغمبر کو بتلا دیا، اے میرے نبی آپ ہجرت کریں، مکہ چھوڑیں، اب یہ آپ کے خون کے پیاسے بن چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا، مدینہ طیبہ کے اندر ابو بکر کے ہمراہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے، لیکن ان ظالموں نے مدینہ میں بھی آپ کو سکھ، آرام اور چین نہیں لینے دیا۔ اللہ کے نبی نے 8 سال کے اندر دوبارہ 10,000 کا لشکر جرار لیا، مکہ المکرمہ پہ حملہ کیا اور مکہ کو اسلام کے کلیلوں اور کمروں کے اندر داخل کر دیا، اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا۔ اللہ کے نبی جب مکہ المکرمہ کو فتح کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، آپ کی وفات سے 6 مہینے پہلے جب مکہ فتح ہوتا ہے، عرش والے رب نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے میرے نبی اللہ کی مدد و نصرت و تائید ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی ہے، مکے میں آپ کے ساتھ رہی۔ وہ آپ کو مٹانا چاہتے تھے، رب ذوالجلال نے آپ کو بچا لیا، اللہ نے آپ کی مدد کی، مکہ فتح ہوا، اللہ نے آپ کی مدد کی، آپ مدینہ طیبہ کے اندر آئے، یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیا، آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، آپ نے خیبر پہ حملہ کیا، اللہ نے خیبر کو جزیرہ اسلام بنا کے رکھ دیا، ہمیشہ آپ کی مدد اللہ کی آتی رہی۔ اے میرے پیغمبر اب وقت آ چکا ہے، لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ آپ کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں۔ پاک پیغمبر اپنی مسند پہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے، پیغمبر کا ہمراہ ابو بکر بیٹھا ہوا ہے، نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، صدیق نے رونا شروع کر دیا، سیدنا عمر ہے، صحابہ ہیں، ابو بکر کیا وجہ ہے؟ آج تو آسمانوں سے خوشخبری آ رہی ہے، رب نے اپنے نبی کو فتح دے دی ہے، اللہ نے اپنے نبی کو خوشخبری دے دی ہے۔ اے میرے پیغمبر کل تک آپ کا ایک شخص، آپ کا ایک صحابی کلمہ پڑھتا تھا، اسے جان کر نذرانہ دینا پڑتا، اسے کھولوں پہ لٹایا جاتا، اسے مارا پیٹا جاتا، آپ بھی کچھ نہیں کرتے تھے، فقط اتنا جملہ کہتے تھے، اصبروا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، علی یاسر صبر کرنا، رب ذوالجلال نے آپ کے لیے جنت تیار کی ہے۔ ابو بکر آج تو رب نے آسمانوں سے قرآن نازل کر دیا ہے، اے میرے پیغمبر اب وہ دن گزر چکے ہیں، آج تو لوگ گروہ در گروہ آپ کے ساتھ ملتے چلے جائیں گے، لیکن ابو بکر تو وہ ہیں، اگر نبی ہجرت کرتے ہیں ابو بکر ساتھ ہے، نبی غار میں ہے ابو بکر ساتھ ہے، نبی ایک سواری پہ ہے، ساتھ ابو بکر کی سواری ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے صحابیوں اس بات میں شک نہیں ہے، رب نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا، نبی کی نبوت اور صداقت کو عرب کے جزیرہ عرب میں پھیلا دیا ہے۔ آج عرب کے اندر کسی میں دم نہیں ہے جو پیغمبر یا نبی کے صحابہ پہ حملہ کر دے۔ میرا فقط سوال یہ ہے، جب آج نبی پر آسمان سے قرآن آ گیا ہے، اللہ کے نبی آپ کو رب نے فتح بھی دی ہے، آپ کو اللہ نے کامیابی اور کامرانی بھی دی ہے، اب میرے پیغمبر زیادہ سے زیادہ استغفار کیجئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے۔ میرا سوال یہ ہے، نبی آتا ہی اس لیے ہے کہ رب کی توحید کو بلند کرے، جب اللہ کی توحید کا پیغام جزیرہ عرب میں پھیل چکا ہے، اب نبی کہاں رہے گا؟ یہ نبی کی موت کا پیغام ہے سورت، صحابہ خاموش ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ دن گزرے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیا، اے میرے صحابہ میں حج پہ جانے لگا ہوں، جو حج بیت اللہ کے لیے جانا چاہتا ہے تیاری کر لے۔ نبی کریم اپنی سواری پہ سوار ہے، یہ خبر سارے جزیرہ عرب میں پھیل گئی، لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، پیغمبر کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی مدینہ طیبہ سے سفر کرتے ہوئے حج بیت اللہ کے لیے پہنچے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک ہی حج کیا ہے، نبی کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، جب مکہ المکرمہ میں پہنچے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں اور آب زمزم پی رہے ہیں، ساتھ اپنے صحابہ سے مخاطب ہے، اے میرے صحابہ خذوا عنی مناسککم
سنا رہے ہیں میدان عرفات کے اندر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سامنے کم و بیش 1.5 لاکھ کا مجمع ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اونٹنی پہ سوار ہے, صحابہ کو خطبہ دے رہے ہیں. اے میرے صحابہ, آسمان سے قرآن نازل ہوا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے صحابہ, رب ذوالجلال نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے, یہ خوشخبری دی ہے. اے میرے پیغمبر, اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے آج دین کامل و مکمل ہو چکا ہے. اس دین کو کسی امام کی فقات کی ضرورت نہیں ہے, کسی پیر کی سنت کی ضرورت نہیں ہے. یہ دین مکمل ہو چکا ہے اور یہی دین, اس دین کا نام کیا ہے؟ یا قرآن ہے, یا محمد ذیشان کی حدیث ہے. اللہ کے نبی پر دین مکمل ہوا. اللہ کی قسم, جو یہ دین مکمل ہوا ہے, اللہ کے نبی کی 23 سالہ زندگی کے اندر, اس دین کے اندر 12 ربیع الاول کو جشن منانا کہیں بھی لکھا ہوا. پیغمبر نے اپنی 23 سالہ زندگی میں جشن نہیں منایا, بازاروں کو نہیں سجایا. پیغمبر نے اپنا میلاد نہیں منایا. اس کے بعد ابو بکر صدیق کا 2 سالہ دور خلافت ہے, اس میں مثال نہیں ملتی. سیدنا عمر کا 10 سالہ دور خلافت ہے, کوئی مثال نہیں. سیدنا عثمان کا 12 سالہ, علی المرتضیٰ کا 5 سالہ, سیدنا حسن کا 6 ماہ کا, امیر معاویہ کا 19 سالہ. اور اس کے بعد جاؤ امام ابو حنیفہ کو پڑھو, احمد بن حنبل کو پڑھو, امام شافعی اور مالک کو پڑھو. نبی کا آخری صحابی, اس کی زندگی تک پڑھ کے دیکھو, کسی نے بھی یہ بدعت کی نہیں ہے. اللہ کے نبی میدان عرفات میں کہہ رہے میرے صحابہ دین مکمل ہو چکا ہے. سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں, لیکن ابو بکر ادھر رو رہے ہیں. توجہ میری طرف. سیدنا عمر کہتے ہیں ابو بکر یار, آج تو خوش ہونے کی ضرورت ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ دین مکمل ہو چکا ہے. سیدنا ابو بکر نے کہا عمر, اگر دین مکمل ہو چکا ہے تو اب نبی کہاں رہیں گے؟ سمجھو نبی کے جانے کا وقت بھی قریب آ چکا ہے. اللہ کے نبی نے حج کیا, واپس آئے, آ کے اسامہ بن زید کو بلایا اور بعد میں لکھا پہلے بھیجا. سیدنا اسامہ کو کہا جاؤ اسامہ, عرب کی یمن سرزمین جہاں تمہارے والد گرامی کو شہید کیا گیا تھا, جاؤ جا کے حملہ کرو, ایک لشکر لے کے جاؤ. اللہ کے نبی سیدنا اسامہ کو روانہ کر رہے ہیں. پیغمبر نے اسامہ کی طرف دیکھا, نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اسامہ میرے چہرے کو جی بھر کے دیکھ لے, ممکن ہے دوبارہ تجھے تیرے نبی کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہو, تجھے تیرے نبی کی قبر ہی دیکھنی نصیب ہو. سیدنا اسامہ اللہ کے نبی کی بات سنتے ہیں, غم زدہ ہو گئے. نبی علیہ السلام اس کو روانہ کرتے ہیں. 9 سفر 29 سفر کی ہے. اللہ کے نبی ایک صحابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے گئے. جب جنازے سے واپسی ہوئی, نبی کریم گھر میں آئے, آ کے سر مبارک پہ پٹی باندھی. اماں جی عائشہ سے فرماتی ہیں عائشہ میرا سر بہت درد کر رہا ہے. اماں جی کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے سر میں بھی شدید درد ہے. کہا عائشہ اللہ کے نبی اپنی بیوی سے پیار اور محبت کی باتیں کر رہے ہیں. کہا عائشہ تو پریشان نہ ہو, اگر تیرے سر کو درد ہے, تجھے میری زندگی میں موت آ گئی, میں تجھے خود غسل دوں گا, خود کفن پہناؤں گا, خود تیری نماز جنازہ پڑھوں گا اور خود لاحق میں اتر کے تجھے دفن کروں گا. یہ اللہ کے نبی پیار اور محبت کی باتیں کر رہے ہیں. اما جی عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی کا یہ جو سر کا درد ہے یہی آپ کی موت کا سبب بن گیا. اس کے بعد پاک پیغمبر کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے. اللہ کے نبی کے سر مبارک کو درد ہوتا ہے. 9 دن مسلسل پاک پیغمبر اسی درد سے صحابہ کو جا کے نمازیں پڑھاتے رہے. اللہ کے نبی کی بیماری بڑھتی چلی گئی. اما جی عائشہ اور سیدنا ابو بکر کہتے ہیں 9 دن کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد آ کے امامت نہیں کرا سکے. ایک دن اللہ کے نبی کی طبیعت سنبھلی ہے, آپ کے سر مبارک پہ آپ نے ایک سرخ رنگ کی پٹی باندھی ہوئی ہے. صحابہ مسجد میں ہے, پیغمبر مسجد کے منبر پہ بیٹھے, صحابہ کو خطبہ دیا اور ساتھ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سنو, اگر محمد رسول اللہ نے کسی پہ زیادتی کی ہو, میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو, کوئی مجھ سے بدلہ لینا چاہے, آج میں حاضر ہوں. کسی نے مجھ سے کل کسی کا میں نے کچھ دینا ہو,
صحابی رسول کا یہ جملہ کہنا تھا۔ صحابہ تڑپ گئے، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں، اللہ کے نبی نے مجھے چھڑی لگائی تھی، نبی کریم نے پاس بلایا، کہا پکڑ چھڑی، لے بدلا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی میری کمر پہ کپڑا نہیں تھا، ننگی کمر تھی، تو آپ بھی اپنی کمر سے کپڑا ہٹائیے۔ امام الانبیاء نے اپنی کمر مبارک سے کپڑا ہٹایا۔ میں آج سیرت کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، صحابی رسول اپنی چھڑی کو توڑتا ہوا آگے بڑھتا ہے، آ کے پیغمبر علیہ السلام کی کمر مبارک کے بوسے لینے شروع کر دیتا ہے، چومنا شروع کر دیتا ہے، کہتا اللہ کے نبی معاف کیجئے گا، میرا مطلب آپ کی گستاخی نہیں تھا، میں نے سوچا پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے، آج اللہ نے موقع دیا ہے، میں نے فقط اس لیے کیا ہے کہ آپ کی کمر مبارک کا بوسہ لینا چاہتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی، دوبارہ پھر ممبر پہ تشریف لائے، عصر تک پھر خطبہ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں 9 ربیع الاول تک اللہ کے نبی نے جو آخری نماز پڑھائی وہ مغرب کی نماز، پاک پیغمبر نے سورۃ المرسلات کی تلاوت کی، مغرب کی نماز 9 ربیع الاول تک اللہ کے نبی صحابہ کو نماز پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے گھر میں تشریف لے گئے، عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام جب آپ کو ہوش آتا ہے، اماں جی عائشہ کو کہتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اماں جی کہتی ہیں میرے بابا نے نمازیں پڑھانی شروع کر دی، 3 دن تک اللہ کے نبی دوبارہ مسجد میں نہیں آ سکے، اللہ کے نبی کی زیادہ طبیعت خراب ہوتی چلی گئی۔ اماں جی عائشہ کہتی ہے جس دن پیغمبر علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے 12 ربیع الاول کا دن ہے، فجر کی نماز ہے، میرے باپ ابو بکر صدیق مصلی امامت پہ ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھالتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے مجھے فرماتے ہیں عائشہ ذرا اپنے حجرے کا پردہ سائڈ پہ کرو، میں نے پردہ کیا، پیغمبر کا حجرہ مبارک آپ نے پردہ ہٹایا، سامنے ابو بکر امامت کرا رہے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہے، صحابہ نے اللہ کے نبی کو دیکھا، نبی کریم علیہ السلام کو سیدنا ابو بکر نے دیکھا، پیچھے ہٹنے لگے، فرمایا ای مکانک ابو بکر اپنی جگہ پہ رک جاؤ، ابو بکر ٹھہر جاؤ، اتموا صلاتکم، ابو بکر اپنی نماز پوری کرو۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں فجر کی نماز میں جماعت سے ذرا لیٹ ہو گیا، جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوا اللہ کے نبی نے اپنی کھڑکی کا پردہ ہٹایا، اللہ کی قسم پاک پیغمبر کا چہرہ یوں چمک دمک رہا تھا جیسے کسی نے رات پہ قرآن سجایا ہوا ہے، مسجد نبوی چمک جاتی ہے، اللہ کے نبی 12 ربیع الاول فجر کی نماز دیکھ رہے ہیں۔ اماں جی عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد نبی پھر اپنی چارپائی سے نہیں اٹھوائے۔ جب ہمارے ملک کے اندر جشن شروع ہوتا ہے تب مدینہ طیبہ میں اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے کی کیفیت کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے نبی کریم نے کہا عائشہ پیغام بھیجو میری بیٹی کو، میں نے سیدہ فاطمہ کو بلایا، قریب آئی، صحیح البخاری کی روایت ہے، اماں جی فاطمہ نے نبی کریم کو دیکھا، زبان پہ جملے کیا تھے، واہ کر بابا، ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا کو کتنی تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی مت رو، آج کے بعد تیرے بابا کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، آج کے بعد تیرے والد گرامی کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، بیٹی رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیٹی کو قریب بلایا، کان میں کہا بیٹی رونے کی ضرورت نہیں ہے، اب میرے اور تیری جدائی کا ویلا قریب آ چکا ہے۔ سیدہ عائشہ زارت سیدہ فاطمہ رونے لگ گئی۔ مجھے بتلاؤ جب بھنگڑا ڈالا جا رہا ہے 12 ربیع الاول، صحیح البخاری کی حدیث ہے، اس دن نبی کی بیٹی رو رہی تھی، پیغمبر بھی رو رہے تھے۔ جب نبی کی بیٹی رو رہی ہو، نبی کریم رو رہے ہوں، صحابہ رو رہے ہوں، تو بھنگڑا ڈال رہا ہو اور کہے میں عاشق رسول ہوں، تجھے اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے بیٹی کو روتے دیکھا، کہا بیٹی قریب آؤ، دوسرا کان قریب کیا، کہا بیٹی رونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے خان
سے اگر مجھے سب سے پہلے کوئی ملے گا تو میری بیٹی تو ہی آ کے ملے گی۔ بیٹی ہنسنے لگی، فرمایا جاؤ بیٹی اپنے بچوں کو گھر میں لے جاؤ۔ سیدنا علی اور مرتضیٰ 3 دن پہلے آئے، آ کے نبی کریم کو دیکھا اور واپس گئے۔ عباس نبی کے چچے نے کہا علی بتاؤ نبی کا چہرہ کیسا ہے؟ کہا اب میں نبی کو دیکھ کے آ رہا ہوں، اللہ کے نبی ٹھیک ہے۔ کہا نہیں علی تو چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں، میں نے بنو ہاشم کے بڑے بڑے سرداروں کی موت کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم میں نے اپنے پیغمبر کے چہرہ اقدس کو دیکھا ہے۔ اب نبی 2-3 دن سے زیادہ ہمارے اندر رہنے والے نہیں ہیں۔ 12 ربیع الاول کو سیدہ عائشہ کے حجرے میں سیدنا ابو بکر آئے، اللہ کے نبی میرا گھر مقام ثنا پہ ہے، مجھے گھر گئے ہوئے کئی دن ہو گئے ہیں، اگر آپ اجازت دو تو میں گھر والوں کی خبر لے آؤں۔ فرمایا جاؤ ابو بکر جلدی آنا۔ ابو بکر کو اجازت ملتی ہے، سیدنا عبد الرحمن ابو بکر کا بیٹا آتا ہے، پیغمبر نے ہاتھ میں مسواک دیکھی، اللہ کے نبی کی نظر ٹک گئی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے بھائی سے مسواک لی نرم کی چبا کے اپنے پاک پیغمبر کو دی۔ اللہ کے نبی مسواک کرتے ہیں، جب نبی مسواک کرتے ہیں، مسواک کرنے کے بعد آپ نے اپنی مسواک کو رکھ دیا، پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک پانی کا پیالہ پڑا ہوا ہے، 12 ربیع الاول کا وقت ہے، اشراق کا ٹائم ہے، اللہ کے نبی بار بار اپنے پیالے میں پانی والے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنے چہرے پہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کبھی اپنے چہرے پہ چادر کو لیتے ہیں، کبھی ہٹاتے ہیں۔ نبی کی زبان پہ جملے کیا ہے؟ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت و پھٹکار کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اگر نبی کی قبر کو سجدہ کرنے سے نبی کہتے ہیں لعنت ہو، جب نبی کی قبر کو سجدہ جائز نہیں ہے تو کسی اور کی قبر کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہم لا تجعل قبری عیدا، نبی کریم نے فرمایا، آخری وقت میں فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اگر نبی کی حقیقی قبر پہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس پہ اکٹھے ہو کے میلے کی شکل اختیار کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر نبی کی مصنوعی قبر بنا کے گلیوں بازاروں میں، نبی کا مصنوعی روزہ بنا کے گلیوں بازاروں میں واہ ویلا کرنا، بلکہ واہ ویلا کیا بھنگڑا ڈالنا، تماشے کرنا، یہ کہاں جائز ہو گیا؟ اللہ کے نبی تو لعنت و پھٹکار ڈالتے ہوئے ایسے لوگوں پہ جا رہے ہیں۔ اما جی عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی کے آخری الفاظ کیا تھے؟ میں نے اپنے آقا کے منہ مبارک کے قریب اپنا کان کیا، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہ مجھے اعلیٰ لوگوں کا ساتھ دینا۔ وہ کون ہے؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نبیوں صدیقوں شہیدوں کا ساتھ دینا۔ اما جی عائشہ کہتی ہے میں سمجھ گئی، اس لیے مجھے میرے نبی نے بتلایا تھا عائشہ کسی نبی پہ اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اللہ اپنے نبی کو دنیا میں اپنی جنت نہ دکھلا دے۔ پھر اللہ نبی سے سوال کرتے ہیں اے میرے نبی بتلا دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا ہمارے پاس آنا چاہتا ہے؟ جب میں نے نبی کی زبان پہ یہ جملے سنے اللہم فی الرفیق الاعلی، میں سمجھ گئی نبی دنیا کو نہیں رب کی ملاقات کو پسند کر رہے ہیں۔ یہ لفظ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے یوں اپنی انگلی آسمانوں کی طرف کی ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ آپ کا ہاتھ نیچے آنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی کا جب ہاتھ نیچے آتا ہے میں نے اللہ کے نبی کو یوں کر کے ہلایا، میں سمجھ گئی کہ پاک پیغمبر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ میں نے نبی کریم علیہ السلام کا سر مبارک زمین پہ رکھا، جب اپنی مسند پہ رکھا، چارپائی پہ رکھا، جب نبی کو وفات رسول اللہ نے وفات پائی اس وقت اللہ کے نبی میری گود کے اندر تھے، آپ کا سر مبارک میرے سینہ کے ساتھ لگا ہوا تھا اور میں نے آپ کا سر مبارک آپ کی چارپائی پہ رکھا، میں نے ایک چادر نکالی، یمنی چادر پاک پیغمبر کی میت پاک پہ دے دی، جلدی سے میں آگے بڑھی، دروازے پہ دستک دی، سامنے مسجد نبوی ہے، میرے حجرے کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا ہے، جب میں نے دروازے پہ دستک دی پیغمبر کے صحابہ سامنے
سیدنا عمر غصے میں آ گئے، کہا خبردار جس نے کہا کہ اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں، عمر اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ نہیں، اللہ کے نبی وفات نہیں پا کے گئے بھائی، بلکہ جیسے موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے رب ذوالجلال کی ملاقات کے لیے گئے تھے، ہمارے آقا بھی ایسے ہی ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ ہمارے نبی واپس ضرور آئیں گے اور ان منافقوں کو قتل کریں گے جو آج مدینہ میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی کیفیت یہ ہے، کوئی ادھر بیٹھا رو رہا ہے، کوئی ادھر بیٹھا۔ سیدنا ابو بکر اپنے گھر میں ہے، ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، کہا ابو بکر تو گھر والوں کے پاس ہے، تو نہیں جانتا جس نبی کو تو نے نہ ہجرت میں تنہا چھوڑا، نہ سفر ہجرت میں نہ غار میں تنہا چھوڑا، آج اس نبی کو چھوڑ کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ پاک پیغمبر تو وفات پا چکے ہیں، ابو بکر اپنی سواری پہ سوار ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے سامنے اپنی سواری کو چھوڑتے ہیں، پیغمبر کے روضے میں داخل ہوئے، نبی کے حجرہ پاک میں داخل ہوئے، آگے پاک پیغمبر علیہ السلام کی جسم عطر سے، آپ کے چہرہ مبارک سے، سید بخاری کی روایت، سیدنا ابو بکر نے کپڑا ہٹایا، فبکا ویبکا، ابو بکر جھکے اور پاک پیغمبر کا بوسہ لیا، فبکا ابو بکر اور زاروں کے تار، زور زور سے ابو بکر نے رونا شروع کر دیا۔ زبان پہ جملے کیا ہے؟ اے میرے آقا، میرے رب نے آپ کو زندگی بھی بڑی پیاری دی تھی، اللہ ذوالجلال نے آپ کو موت بھی بڑی پیاری دی ہے، اے میرے آقا کسی پہ بھی 2 موتیں نہیں آنی، نہ آپ پہ ہی 2 موتیں آنی۔ آج کہتے ہیں یہ کہا جائے کہ نبی وفات پا چکے ہیں، یہ گستاخی ہے۔ سیدنا ابو بکر نے پیغمبر کی پیشانی پہ بوسہ لیا، بدقسمتی یہ ہے آج ہم کہتے ہیں خلیفہ اول ابو بکر ہے۔ اچھا نبی وفات پیغمبر نے نہیں پائی تو ابو بکر خلیفہ کیسے بن گئے؟ نبی کا روزہ مانتے ہیں، پیغمبر کی ازواج کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے سرتاج دنیا سے چلے گئے، روزہ بھی مانتے ہیں، ابو بکر کی خلافت بھی مانتے ہیں، سیدہ فاطمہ کا باغ فدت کا مسئلہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیغمبر کی وفات نہیں مانتے۔ سیدنا ابو بکر باہر آئے، کہا عمر بیٹھ جاؤ، سیدنا عمر کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ سیدنا ابو بکر منبر پہ تشریف فرما ہوئے، زبان پہ جملے کیا ہے؟ من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، من کان منکم یعبد، من کان منکم، جو تم میں سے یعبد محمد کی عبادت کرتا ہے، فإن محمدًا قد مات، محمد رسول اللہ وفات پا گئے ہیں، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور رب زندہ ہے باقی سب نے فوت ہونا ہے۔ ساتھ قرآن مجید کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابی سیدنا ابو بکر آیت پڑھتے ہیں، لوگوں محمد رسول اللہ کے رسول ہے، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اللہ کے نبی جیسے پہلے نبی دنیا سے چلے گئے ایسے آپ بھی چلے گئے ہیں، انک میت و انہم میتون۔ رب نے قرآن میں کہا اے میرے نبی نہ سدا آپ نے رہنا ہے نہ انہوں نے رہنا ہے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں جب ابو بکر نے قرآن کی یہ آیت پڑھی میرے قدموں نے میرا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا، میں مان گیا مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب سیدنا ابو بکر نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، کہ محمد اللہ کے رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، ہر صحابی کی زبان پہ یہی آیت تھی اور ہر ایک کو یوں لگتا تھا جیسے قرآن کی آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ خلافت کا مسئلہ بنا، صحابہ بنی ثقیفہ میں اکٹھے ہوئے، خلیفہ کس کو بنایا جائے؟ سیدنا عمر آگے بڑھے، سیدنا ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، کہا ابو بکر تیرے ہوتے ہوئے کون خلیفہ بن سکتا ہے؟ ابو بکر کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی میت مبارک سیدہ عائشہ کے حجرہ پاک میں ہے، صحابہ نے کہا کہ اب نبی کریم علیہ السلام کو غسل دینا ہے، حدیث دلائل
دلائل النبوہ بہقی کے اندر آتی ہے بھائیوں، اور ابن ماجہ کے اندر جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، صحابہ کہتے ہیں مدینہ کے اندر دن کا وقت تھا، سورج چمک رہا تھا، نبی کریم کی جب وفات ہوتی ہے تو پورے مدینہ میں اتنا اندھیرا چھا گیا، ہم پاس کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے تھے۔ مدینہ کے اندر دن کے وقت جب نبی کریم کی وفات ہوئی، دوسروں کو دیکھنا تو درکنار ہے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ہاتھ تک نظر نہیں آتے تھے، گویا رب ذوالجلال بتلانا چاہتے ہیں جس دن نبی کی وفات ہو اس دن روشنیاں نہیں کی جاتی، اس دن لائٹنگ نہیں کی جاتی۔ رب ذوالجلال نے کو اتنا پاک پیغمبر کی وفات کے دن یہ منظر بنتا ہے کہ پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا۔ اب یہ بات چل گئی نبی کریم کو غسل دینا ہے، کپڑے اتار کے غسل دیا جائے یا کپڑوں سمیت غسل دیا جائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا عباس، سیدنا فضل اور نبی کا غلام آگے بڑھتے ہیں غسل دینے کے لیے، پاک پیغمبر کے حجرہ پاک میں پہنچے، پوچھتے ہیں بتلاؤ کیسے غسل دیا جائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ باتیں کر رہے تھے ہمارے اوپر آلودگی کی ایک کیفیت چھا گئی، غیب سے آواز آئی، اے پیغمبر کے صحابہ نبی کو غسل دیتے ہوئے میرے پیغمبر کے کپڑے مت اتارنا، رب العالمین کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ خبردار اگر میرے پیغمبر کے لباس مبارک کو اتارو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اسی انداز سے نبی کریم کو غسل دیا۔ جب غسل دیا نبی کریم علیہ السلام کو غسل دینے کے بعد پھر مسئلہ یہ شروع ہوا نبی کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے۔ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں میں نے نبی کریم سے سنا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں نبی فوت ہوتا ہے اسی مقام پہ پیغمبر کی قبر بنائی جاتی ہے۔ اسی جگہ پیغمبر علیہ السلام کی چارپائی کو اٹھایا گیا اور آپ کی لاحق والی قبر کو بنایا گیا۔ 3 دن وفات کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی میت مبارک پڑی رہی، صحابہ 10 کی ٹولیوں میں آتے رہے، نبی کریم پہ درود و سلام پڑھتے رہے۔ 3 دن کیا 3000 سال بھی پڑی رہتی، یہ پیغمبر کی میت مبارک ہے، اس میں ذرا بھی تغیر و تبدیلی نہ آتی۔ 3 دن تک کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 3 دن کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو آپ کو اسی جگہ پہ دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہم باہر نکلے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، مجھے ایک طرف دروازے پہ سیدہ فاطمہ پیغمبر کی بیٹی ملی، کہا انس اور بلال تم تو پیغمبر کے اشارے پہ اپنی جانیں قربان کیا کرتے تھے، آج تم نے کیسے گوارا کر لیا اپنے ہاتھوں سے نبی کے اوپر مٹی ڈالتے تھے۔ میں نے کہا اماں جان کس کا دل مانتا تھا، لیکن رب ذوالجلال کی تقدیر کی آدھے کون ہے جو دم مار سکے۔ نبی کریم کے صحابی سیدنا بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، آج کہتے ہیں ہر جگہ نبی موجود ہے، ہر جگہ ہر مقام ہر محفل و مجلس میں موجود ہے۔ بلال مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، بلال تو مدینہ کیوں چھوڑ رہا ہے، یا تو مؤذن رسول ہے، ذرا اذان تو پڑھ، کہتا نہیں۔ ابو بکر نے کہا بلال اذان پڑھو، کہا ابو بکر ٹھیک ہے تو نے مجھے آزاد کروایا تھا، آزاد اپنے لیے کروایا تھا یا رب کی رضا کے لیے، کہا نہیں بلال میں تو رب ذوالجلال کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تجھے آزاد کروایا تھا۔ بلال نے کہا ابو بکر پھر مت کہیے، جب میں آزاد میں یہ کلمات کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، اپنے نبی کا دیدار کرتا تھا، آج مجھے نبی نظر نہیں آتے، بلال میں اذان پڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ کچھ عرصہ بعد سیدنا بلال آئے، نبی کے نواسوں نے کہا بلال ہم پیغمبر کے نواسے تمہیں کہتے ہیں اذان پڑھو، کہا تم نبی کے چشم و چراغ ہو، پیغمبر تم سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، میں بھلا تمہیں کیسے تمہاری کیسے بات ٹال سکتا ہوں۔ سیدنا بلال نبی کریم کے مؤذن مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اذان کہنے کے لیے اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ پہ گئے، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔
تجھے نبی تو یہاں نظر آتے ہیں، بلال کو مسجد نبوی میں نظر نہیں آتے۔ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا، پیغمبر کی قصوہ نامی اونٹنی جس میں میرے نبی سوار ہو کے جنگیں لڑا کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں نبی کی اونٹنی مدینہ کے بازاروں میں دیوانوں کی طرح گھوم رہی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم چارہ ڈالتے ہیں، وہ کھانے کو تیار نہیں ہے، بار بار نبی کے دروازے کے آگے کھڑی ہے، دیکھتی ہے کہ مجھ پہ سوار ہونے والے شاہ سوار نظر نہیں آتے۔ جس دن پاکستان کے مولوی گاڑیوں پہ سوار ہو کے بڑے بڑے عظیم چوبے کبے اور دستارے پہن کے آگے پیچھے بھنگڑے ڈالتے ہوئے جا رہے ہیں، اس دن سیدہ فاطمہ رو رہی تھی، سیدہ عائشہ رو رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے، تم کیوں جشن نہیں مناتے؟ ہم کہتے ہیں ہماری تکلیف یہ ہے جس دن مومنوں کی اماں جان روئے اس دن ہم جشن منائیں، یہ ہمارا ایمان اور ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ جس دن مدینے میں اندھیرا چھا جائے، جس دن صحابہ کہیں اس دن سے بڑا غم والا دن ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا، اس دن جشن ڈالے، یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ اگر یہ ایمان ہوتا، یہ جان ہوتا، اللہ کی قسم سب سے پہلے ابو بکر کرتے، اس کے بعد عمر عثمان و علی کرتے۔ چلو یار انہوں نے نہ کیا صحیح، نبی کے نواسے حسن و حسین کرتے۔ کیا ان کو اپنے نانا جان کی ولادت پہ خوشی نہیں تھی؟ نبی کے صحابہ نے تو کیا نہیں۔ وہ صحابہ جو پیغمبر سے اتنی محبت کرے، صلح حدیبیہ کے مقام پہ ایک مشرک نے بات گفتگو کرتے ہوئے یوں انگلی کا اشارہ نبی کریم کی طرف کیا۔ نبی کے صحابی مغیرہ بن شعبہ ہاتھ میں نیزہ ہے، اس مشرک نے انگلی کی، انہوں نے نیزہ مارا، کہا اگر دوبارہ انگلی کرے گا صرف انگلی نہیں تیرا ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا، خبردار میرے نبی کی طرف تو نے انگلی بھی کی۔ اور تو کہتا مجھے نبی سے محبت ہے، اللہ کی قسم جن کو محبت تھی نبی کریم غزوے پہ جا رہے ہیں، سیدنا عمر ساتھ ہے، صحابہ ساتھ ہیں، نبی کا صحابی عمر اپنی سواری پہ سوار ہے، عمر کی اونٹنی سیدنا عمر کی سواری پیغمبر کی سواری سے ذرا آگے بڑھی۔ سیدنا عمر نے کہا یا عبداللہ، اے میرے بیٹے عبداللہ، جی ابو جان آگے بڑھو، میری اونٹنی کو چھڑی کے ساتھ روکو، میری سواری میری اونٹنی نبی کی اونٹنی سے آگے بڑھے۔ عمر کی غیرت اور ایمان گوارا ہی نہیں کرتا جو اس حد تک پیغمبر کا احترام کرے۔ کیا یہ کام ان کے لیے مشکل تھے؟ اور بھائی یہ ساری بدعات ہے، خرافات ہے، اللہ کی قسم دین اسلام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جو میں نے خطبے میں الفاظ پڑھے، اللہ کے نبی ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، لوگوں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، بہترین بات اللہ کی کتاب کی ہے، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ محمد کریم کا طریقہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں وفات سے 4 دن پہلے نبی نے خطبہ دیا اور یہی الفاظ کہتے، لوگوں ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت النبی کی، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامنا۔ اللہ کی قسم یہ جو جتنا تماشا کیا جاتا ہے 12 ربیع الاول کو اور دوسرے دیگر دنوں کو کیا جاتا ہے، اس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور نہ ہی، اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، امام احمد رضا خان بریلی جو بریلویوں کے سب سے بڑے امام ہیں، امام احمد خان رضا، انہوں نے اپنی کتاب ملفوظات کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم کی جو وفات ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، خود امام صاحب نے لکھا ہے۔ تو جب لکھتے ہو تو لکھتے کس لیے ہے اگر ماننا نہیں ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے اسلام پہ۔ اسلام نام ہے قرآن و حدیث کا، اللہ قرآن و حدیث کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔